تصوف کیا ہے؟ حضرت داتا صاحب نے اس کے لیے باقاعدہ کتاب پوری لکھنی پسند کی، جو کہ کسی ولی اللہ کی طرف سے پہلی کتاب ہے، اور جو کہ تصوف کے موضوع پر بھی پہلی کتاب ہے دنیا میں۔ تصوف پہ موضوع، تصوف کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ صوف پہننے والوں کا طریقہ ہے، کسی نے کہا صفائی قلب کرنے والوں کا ہے، لیکن بڑی عمدہ بات جو کہی مجدد الفسانی نے وہ کہا کہ جب شریعت کا عمل جو ہے، شریعت کے احکامات جو ہیں وہ انسان کا مزاج بن جائیں، اور انسان کو شریعت اپنے پسند سے مختلف چیز نہ لگتی ہو، تو اس کا رستہ تصوف کا رستہ ہوتا ہے۔ کیونکہ صوفی باہر سے آئی ہوئی چیز کو نہیں لے رہا ہوتا، اس کے اپنے اندر اللہ بولنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے رہے پردے میں اب نہ وہ پردہ نشیں کہ کوئی دوسرا اس کے سوا ہی نہیں۔ وہ اپنے دل کو ایسا صاف کرتا ہے۔ اقبال نے انسان کو ترقی دینا چاہیے تو اس نے کہا ضبط نفس، اطاعت الہی اور نیابت الہی۔ صوفیہ جو ہیں وہ ضبط نفس ایک طرح اور طرح سے کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا اپنی عادتوں کو ڈسپلن میں لانا، یہ ضبط نفس ہے۔ اپنا خود احتساب کرنا اور اپنے آپ پر نفاذ کرنا ایک برتر قانون کا، اچھے کردار کا، اچھے ایٹیکیٹس کا۔ لیکن صوفی کیا کرتا ہے؟ وہ ضبط نفس یہ کرتا ہے کہ پاس انفاس کرتا ہے، سانس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آتی سانس کے ساتھ بھی اللہ کہنا چاہتا ہے، جاتی سانس کے ساتھ بھی اللہ کہنا چاہتا ہے۔ وہ اس نے کہا آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوہری دھار کا خنجر چلے۔ آتی ہے سانس تو صوفی کہتے ہیں اللہ، اور تصور کرتا ہے کہ میرا سر عرش اعظم میں لگتا ہے، اور سانس میری ناف سے اوپر اٹھی ہے اور میرے سر سے گزرتی ہوئی اللہ تک گئی ہے، اور جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کو بائیں طرف دل کے اوپر چوٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے ہو، یہ تھا حضرت کا سبق۔ سلطان العارفین نے سانس کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ نقش بند کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ سلطان العارفین نے کہا اللہ ہو، بائیں طرف دل پر ہو کی چوٹ۔ تمام شاعری جتنی کی ایک مصرع ضائع نہیں جانے دیا، ہر مصرے کے آخر میں ہو لگا دیا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، چارے عالم وانگ تمبو دے دل دے اندر تانے ہو، باہو جس کے دل نو لگے سوئی رمز پچھانے ہو۔ چے چڑھ چنا تو کر روشنائی ذکر کریں دے تارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنہ تھی پارے ہو۔ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنہ تھی پارے ہو، تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپ پہ اڈن ہارے ہو۔ تو یہ جو دل بیچ میں آ گیا، یہ دل کیا ہے؟ مغرب کے لوگ ادب ہمارا پڑھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، دل آ جاتا ہے بیچ میں، یہ دل کہاں سے آ جاتا ہے؟ غزل دل کے بغیر چلتی ہی نہیں۔ ویسٹ میں جتنا بھی لٹریچر ہے دل ول کا رولا نہیں ہے وہاں پر۔ ویسٹ کے رائٹر
کی میں نے کتاب پڑھی، شاید مصطفیٰ ہوک یا کیا نام تھا، دل پر لکھ کہتے ہیں دل عجیب چیز ہے. اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میں جہان میں نہیں سماتا، دل میں آ جاتا ہوں، مومن کے دل میں جگہ پا لیتا ہوں. مومن کا دل اتنا بڑا ہے. مجھے شاعروں کا ذکر، شاعر سے شاعر یاد آتا جاتا ہے. وہ بے دل نے کہا دل اگر می داشت وسعت بی نشاں بودی چمن. دل میرا اگر وسعت رکھتا، میں تو سب کچھ دل ہی میں رکھتا تھا، لیکن میرا دل بڑا نہیں تھا، وسعت نہیں تھی. اگر اس میں وسعت ہوتی تو اس جہان کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بودی چمن. رگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود. بوتل میں جو بھرا ہوا ہے نشہ، وہ باہر اس نے بیٹھنے کی جگہ بنا لی، اس لیے کہ بوتل میں جگہ ہی نہیں رہ گئی تھی. رنگ باہر نکل آیا بوتل سے. تو دل میرے نے اگر یہ رنگ سنبھالا ہوتا اپنے خون جگر کا، تو یہ دنیا کا رنگ جو ہے یہ باہر نہیں آنا تھا، یہ اندر ہی سب کچھ رہنا تھا. دل دریا سمندروں ڈونگے، وچے ہی بیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو. تو دل اتنی بڑی چیز ہے. وہ شاعر کہتا ہے در دل میں غم دنیا غم معشوق شود. مغرب والوں کو بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم ہر چیز میں اسی اپنے محبوب کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ محبوب کوئی چننا جان منا جان ہی نہیں رہ جاتی، شروع وہیں سے ہوتی ہے بات. شروع چننا جان اور منا جان سے ہی ہوتی ہے. لیکن وہ سچا عاشق ہے اگر، تو اس کی دل کی ایسی گرومنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر براہ راست وہ بادشاہوں کا بادشاہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے دل کا ارتقاء. اور صوفی کو بھی اس دل کی بات، عاشق کو بھی اس دل کی بات، شاعر کو بھی اس دل کی بات. ہماری شاعری بھری ہوئی ہے دل کی بات. دل بہت بڑی کائنات. میں نے جب اس کتاب میں غور کیا، وہ کہتا ہے دل میں ریشمی پردے لگے ہوئے ہیں. اور عجیب ہے، ہم قرآن شریف کو دیکھیں تو وہ تو سوچنے کی بات بھی دل کے اوپر رکھتا ہے قرآن شریف، اور محسوس کرنے کی بات بھی دل پر رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کے دل جو ہیں ان کو زنگ لگ گئے ہیں، تو یہ سوچ نہیں سکتے، ان کو عقل نہیں ہے. افلا یعقلون. دل اگر زنگ آلود ہو جاتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی. حالانکہ یہ سوچنے کا کام دل کا ہے ہی نہیں، عقل کا کام ہے. تو ہمارے ہاں دل کا جو کانسیپٹ ہے اس میں جذبہ بھی ہے اور اس میں عقل بھی ہے. اور صوفی اس دل کو صفا عطا کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے. صوفیوں سے متاثر ہوئے تھے سکھوں کے مذہبی پیشوا داتا صاحب. میں بغداد میں گیا تو مجھے بابا نانک کی وہ سمادھی دیکھنے کا موقع ملا. بغداد گئے تھے وہ حضرت غوث الاعظم کے دیدار کے لیے، ان کے پاس حاضری کے لیے، دیدار کہہ رہا ہوں. میں نے وہاں بھی وہ پرشاد بناتے ہیں اور وہ حلوہ بانٹتے ہیں لوگوں میں، آنے والوں کو کھلاتے. تو گرو نانک اخلاص سے متاثر ہوئے تھے جو اس قرآن کا مرکزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورا قرآن شریف پڑھنے کے برابر. اس لیے کہ قرآن کردار میں اخلاص پھر عمل پیدا کرتا ہے. آپ کے عمل میں یہ نہیں ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ذکر کر لیا، یہ نہیں ہے
کہ پیر صاحب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ لی، نہیں، دل کو ٹھیک کرنا، دل کو خالص کرنا، دل کو صاف کرنا ہے۔ لہٰذا ہمارے تو لوگوں نے یوں بھی کہا نمازیں بھی چھوڑ دے اور یہ ذکر بیکار ہے اور نماز بیکار ہے اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص اگر ہے تو تیرے دو آنسو جو ہیں وہ سب کچھ ہیں۔ تو یہ ہے اخلاص فی العمل، اور اتنا اخلاص گرو نانک کو پسند آیا، انہوں نے اپنے مارنے والوں کو خالصہ کہنا شروع کر دیا۔ اب صوفیوں کے ہاں جو اخلاص پر زور ہے، اس کو سکھوں کے مذہبی رہنما گرو نانک نے اپنی تنظیم کے نام کے لیے پسند کیا۔ اخلاص فی العمل اتنی بڑی چیز ہے، اور اسلام کی آپ جانتے ہیں پہچان کیا ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں؟ کوئی ہر مذہب کی ایک پہچان ہے، مثلا ہندوؤں کی پہچان ہے عاجزی۔ آپ کو ملیں گے تو آپ کو ہاتھ باندھ کے ملیں گے، اور آپ کو سلام کیا کریں گے؟ کہیں گے ہم آپ کے پاؤں پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں سکھ ہوا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے پیری پہنے ہیں، ہم آپ کے پاؤں میں گرتے ہیں۔ کرسچینٹی کی پہچان کیا ہے؟ کہ عیسائیت کی پہچان ہے نرمی۔ کہا گیا اگر ایک گال پر تماچا کوئی مارتا ہے دوسرا گال آگے کر دو، حضرت عیسیٰ نے کہا۔ اور یہودیت کی پہچان کیا ہے؟ شریعت کے اوپر پابندی۔ ایسے شریعت کو ضرور نبھانا ہے چاہے نیت ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ اللہ نے کہا دیکھو مچھلیاں مت پکڑو، اس میں سے بہت مچھلی کھاتے ہو نقصان ہو جائے گا، ایک دن کی چھٹی کرو، ناغہ ہونا چاہیے اس گوشت کا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس حکم کو تو ماننا لازمی سمجھا کیونکہ اللہ کا ارشاد تھا، لیکن دریا میں سے نہر بہا کے اپنے علاقوں میں لے آئے اور ہفتے کی شام، جمعے کی شام اس کو بند کر دیتے تھے۔ جو مچھلیاں آ جاتی تھی ہفتے کے دن انہیں پکڑ کے کھاتے تھے۔ اللہ نے ہفتے کے دن یہ کام کرنے سے روکا، تو اس پر انہیں سزا دی گئی، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے وہ لوگ جو اس کے جرم کے میں شامل۔ تو اتنے وہ شریعت کے رسم پر پابند ہے، شریعت کی روح کو غائب کرتے ہیں۔